اگر اللہ چاہتا تو بچے کو دماغ سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو بچے کو ہاتھ سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ جو اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں کو حاملہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہاتھوں سے بچہ پیدا نہیں کرتا؟ آخر کیا بات ہے، بچہ پیر سے پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے مذاہب اور مذہب اسلام میں فرق یہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا پیٹ سے پیدا ہوا، تو پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ ہاتھ سے کیوں نہیں، زبان سے کیوں نہیں، اور دماغ سے کیوں نہیں، آنکھوں سے کیوں نہیں؟ میرا اللہ چاہتا تو آنکھوں سے بھی پیدا کر دیتا، پیٹ سے کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پیٹ دل سے بہت قریب ہے، اور پیٹ میں رہنے والی چیز اس وقت تک کہ بنتی بگڑتی نہیں جب تک کہ دل نہ بنے اور بگڑے۔ آپ نہیں دیکھتے لوگوں کو جب کوئی مرض ہوتا ہے تو اس کی دوا لی جاتی ہے، کیونکہ پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور دل پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ پیٹ پر اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیٹ سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ دل سے قریب ہے، اور ہمیشہ پیٹ والی چیز دل سے متاثر ہوتی رہتی ہے، اور پیٹ سے دل متاثر ہوتا ہے، اور دل سے پیٹ متاثر ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو خیالات دل میں ہوں گے وہ پیٹ پر منتقل ہوں گے، جو سوچ دل میں ہوگی وہ پیٹ پر منتقل ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد اگر ہیرو کا کیریکٹر دیکھے گی، ہیروائن کا کردار دیکھے گی، زنا کے مناظر دیکھے گی، تو اس سے اثر پیٹ پر پڑے گا، اور وہی ساری چیزیں بچہ لے گا۔ اور پھر ایک خاص بات جو صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کا دل ماں کے دل کے بالکل مقابل ہوتا ہے۔ جیسے دو آئینے کو دوسرے کے سامنے رکھیں اور ایک آئینہ سورج کے سامنے رہے، اب آئینہ سورج کے سامنے ہے تو اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا اس میں سورج ہی دکھے گا۔ آئینہ چاند کے سامنے ہے تو جو آئینہ چاند کے سامنے ہوگا اور اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا چاند کا عکس اس آئینے میں نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر اس آئینے کے سامنے جو اندھیرا ہے تو دوسرا آئینے میں بھی اندھیرا دکھائی دے گا، اجالا ہے تو دوسرے آئینے میں بھی اجالا دکھائی دے گا۔ تو بچے کا دل بالکل ماں کے مقابل اور سامنے ہوتا ہے۔ اب ماں سوچ رہی ہے اولیاء کی داستان، تو بچے میں بھی اولیاء کی داستان ادھر منتقل ہوتی ہے۔ ماں سوچ رہی ہے صحابہ کی داستان، تو بچے میں بھی جو ہے وہ صحابہ کی داستان منتقل ہوتی ہے۔ ماں محبت سوچ رہی ہے تو بچے میں محبت منتقل ہوتی ہے۔ ماں نفرت سوچ رہی ہے تو بچے میں نفرت منتقل ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اگر ماں پرہیزگار اور متقی بن جائے تو پھر بچہ کسی کی تقریر سے سدھرنے کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر دل سنور جائے تو بچہ ماں کے دل کی برکت سے سدھارا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ کردار ہوتا ہے کہ اس کردار کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہر ماں چاہتی ہے بچے سدھرے ہوئے ہوں۔ آپ اپنا دل سدھار لیں۔ آپ کے دل میں تو غیبت کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو چگلی کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو جو ہے وہ سیریلوں کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو لڑائیوں کی محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہی ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مرغی کا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ دانا چگنا ہے، پھر وہ دانا کیوں چگتا ہے؟ ماں کا کردار، اگر ماں مرغی ہے، آپ دیکھیں جو بچے جو ہے وہ مشین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر مرغی کا رول نہیں ہوتا، وہ مرغی تو ہوتے ہیں لیکن مرغی کا رول نہیں ہوتا۔ آپ کبھی جائیں اور گورانی بچوں کو اور مشین کے بچوں دونوں کو آپ 1 گھنٹہ ایک ساتھ رکھیں، آپ غور کریں گے کہ مشین کے بچوں کے اندر مرغی کا رول آپ کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ ہیں مرغی مگر مرغی کا رول نہیں ہے، اور یہ بچے انڈے سے نکلے، یہ بھی انڈے سے نکلے ہیں، وہ مشین سے سیکے گئے ہیں، اور یہ مرغی اس پر بیٹھی ہے۔ آخر قدرت نے یہ نظام کیوں رکھا کہ مرغی بیٹھے گی تو انڈا نکلے گا، وہ بیٹھ کر اپنا کردار منتقل کرتی ہے۔ اب مرغی کا کردار کیا ہے؟ جو ہے وہ دانا چگنا۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مشین کا کوئی بچہ کسی کو دانے توڑ کر کے دے، لیکن جو حقیقی مرغی کا بچہ ہوگا وہ دانے توڑ کر کے دینے کا سبق بغیر کسی سے سیکھے ہوئے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اگر ماں مرغی ہو اور 15 دن وہ انڈوں پر بیٹھ کر اپنا کردار ان میں منتقل کرے تو مرغی کے بچے 15 دن کے اندر ماں کا کردار اپنے اندر لیتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو 15-20 دن میں پیدا نہیں کیا بلکہ 9 میں پیدا کیا گیا، اور 9 مہینے اس لیے پیٹ میں رکھا گیا
کہ انسان کی عمر زیادہ تھی، انسان کو کردار کی ضرورت زیادہ تھی، انسان کو اخلاق کی ضرورت زیادہ تھی، انسان کو سیرت کی ضرورت زیادہ تھی، انسان کو جو ہے وہ تدبر کی ضرورت زیادہ تھی، انسان کو تفکر کی ضرورت زیادہ تھی۔ 15 دن کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سارے مراحل سے گزرتا ہو، 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر بھی کرتا ہو، 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی ڈش کھاتا ہو۔ اللہ نے اتنے دن تک کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا کہ بچہ سفر کا انداز بھی دیکھ لے، بچہ راتیں بھی دیکھ لے، بچہ دن بھی دیکھ لے، بچہ خوشیاں بھی دیکھ لے، بچہ غم بھی دیکھ لے۔ اب ایک ماں کا انداز غموں میں کیا ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو مائیں ہمت والی ہوتی ہے ان کے بچے بھی ہمت والے ہوتے ہیں۔ ہمت سیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، ہمت انسان ماں سے سیکھتا اور ماں کے پیٹ میں سیکھتا۔ یہی وجہ تو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کی شاگردہ تھی اور وہ ماہر نفسیات تھی، اس لیے دنیا سے جاتے جاتے کہا علی جب میرے بعد نکاح کرنا تو بہادر عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچے موجود رہیں گے ان کے اندر بھی بہادری اور حوصلہ ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا عرب کی خواتین میں اللہ اکبر جسے دنیا ام بنین کہتی ہے وہ ایسی بہادر خاتون تھی، اور اس بہادر خاتون کے شکم سے جو بچہ دنیا کے سامنے آیا اسے دنیا نے غازی عباس کے لقب سے یاد کیا۔ یہ بہادری ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے عباس۔ ماں بہادر ہو تو بیٹا بھی بہادر ہوتا ہے، ماں بہادر ہو بیٹا ہی بہادر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ غازی نہیں ہو سکتا، اور جو غازی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غازی اس کو کہتے ہیں جو زندہ واپس آ جائے، اور شہید اس کو کہتے ہیں جو زندہ واپس نہ آئے۔ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو غازی بھی کہتے ہیں اور شہید بھی کہتے ہیں، اسی کو دنیا عباس کہتی ہے۔ ان کے غازی ہونے کی داستان کیا ہے؟ ایک جنگ میں، اس جنگ کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک جنگ میں جو ہے وہ لاکھوں کا لشکر ہے سامنے، لاکھوں کا لشکر سامنے، مولائے کائنات اپنے 18 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ مولائے کائنات نے لشکر دیکھا، لاکھوں کا لشکر، اور اپنے بیٹوں کا امتحان لینے کے لیے کہا، کیونکہ سیدہ فاطمہ کی بات کو یہاں ثابت کرنا تھا۔ مولا میدان کربلا کی تمہید اس جنگ سے باندھنا چاہتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس فکر کو لوگوں کے سامنے عیا کرنا چاہتے تھے کہ کون سا بیٹا کب کس طریقے سے کام آ سکتا ہے۔ مولائے کائنات کو کسی کی ضرورت تو نہیں تھی، مولائے کائنات نے فرمایا میرا کون بیٹا ہے جو اس لشکر سے مقابلہ کرے اور کتنے سے کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے فاطمہ الزہرا سے بہادر کون ہو سکتا تھا؟ پہلے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کھڑے ہوئے، امام حسن امام حسین، جب دونوں کھڑے ہوئے کہا ابا جان ہم جا سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ مولائے کائنات نے مسکرا کے کہا میں نے میرے بیٹوں کے لیے کہا، میرا کون بیٹا ہے جو جا سکتا ہے؟ حسن اور حسین میرے بیٹے ضرور ہیں لیکن رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، اس لیے آپ کا شمار علی کی اولاد کے باوجود نبی کے بیٹوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے۔ محمد بن حنفیہ کھڑے ہوئے، ابا جان میں لڑے گا ابن حنفیہ، اس کی ابا جان یہ لاکھوں کا ہے مجھے ہزاروں دے دے لڑ لوں گا، فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، مولائے کائنات نے کہا کون؟ تو اس کے بعد اون کھڑے ہوئے، محمد کھڑے ہوئے، حضرت عمر ابن علی کھڑے ہوئے، عثمان ابن علی کھڑے ہوئے، سب نے باتیں کی، لیکن مولا علی کا اس وقت جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر صرف 11 یا 12 سال کی تھی۔ 11 یا 12 سال کا وہ بیٹا جس کے چہرے پہ بھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا بابا میں جاؤں گا۔ کہا کتنے لے کے؟ کہا اکیلا جاؤں گا۔ اور پھر کہا کیسے لڑے گا؟ کہا بابا میں ایسے لڑوں گا اگر میں ان کو صرف دیکھ بھی لوں، صرف دیکھ لوں یہ سب مر جائیں، میں ان کو دیکھ لوں سب مر جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں اللہ والی دی ہے۔ اب میں یہ بات اگر کرنے لگوں تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ بات آئی کہاں سے، لیکن بخاری کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یار جب غوث الاعظم کی زبان بنتا ہے خدا تو کیا عباس غازی عباس کی زبان، وہ بھی پھر غوث پاک ہے کون؟
علی کا بیٹا عباس جس کی جوتیاں غوث الاعظم اٹھاتے ہیں تو مقام غوثیت کی آبرو بن جاتے ہیں، یہ مقام عباس ہے۔ تو کہا بابا صرف دیکھ لوں گا نا تو بھی وہ مر جائیں گے، اور بول دوں گا تو بھی مر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے میرے پاس اتنی مضبوط جو ہے وہ زبان عطا کی ہے۔ اور پھر باپ کا امامہ باندھ کر، ذوالفقار حیدری لے کر اور بابا کا گھوڑا لے کر کے جیسے ہی نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ام بنین کا بیٹا جایا نہیں جا رہا ہے بلکہ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا بدر و احد کی یادیں تازہ کر رہا ہے۔ اور پھر جب عباس گئے ہیں اور جانے کے بعد مولا علی کے سامنے سے وہ چہرہ اوجل ہوا ہے تو مولا علی نے فوری طور پر یہ کہ کہیں میرا بیٹا دشمن کی صفوں میں گھس نہ جائے، نے کہا میرے غازی ذرا واپس لوٹ، میرے غازی ذرا واپس لوٹ۔ اس وقت مولا نے جب ان کو غازی کا لقب دیا ہے تو آخری دم تک کے پورا خاندان عباس کو غازی ہی کہہ کر کے پکارتا رہا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ لیکن یہ بہادری ملی کہاں سے تھی؟ ام بنین کی بہادری۔ بہادر ماں نے پیٹ میں رکھا، اگر بہادر ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، اگر پرہیزگار ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ماں پیٹ میں رکھے تو بیٹا متقی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کو 3 دن کا فاقہ تھا، اور یہ صرف 3 دن کا فاقہ تو مورخین کربلا کا کہنا ہے، ورنہ بات تو اصل یہ تھی کہ مولا حسین تو کئی دن کے بھوکے تھے۔ اللہ اکبر! پھر کیا بات تھی؟ بھوک نے حسین کو بے چین نہیں کیا۔ جس ماں نے سیدہ فاطمہ جب رسول اللہ کی دعوت کر کے جنت سے کھانا منگا سکتی ہے تو کیا روزانہ جنت سے کھانا نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا۔ فاطمہ بھوکی اس لیے رہی، میری عقیدتیں یہ کہتی ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ جانتی تھی جب ماں میں بھوکی رہنے کا انداز آئے گا تو اس کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ بھوکی اس لیے رہ رہی تھی کہ کربلا اور کربلا کے بعد زینب و حسین کو بھوکا رہنے کا شعور پیٹ سے ہی عطا کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ اسلامی بیٹی کا روحانی سفر ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں تو صرف شکم پر ہی اپنی گفتگو کو شکم سیر کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں۔